بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل سبق آموز واقعات اور میں ہوں آصف الرحمن۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کو سیکھنا رمضان المبارک کے اندر ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے، تو اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ہم قرآن کریم کے ہر روز ایک پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم پہلے پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم انسانیت کی فلاح کے لیے نازل ہوا، قرآن کریم پر ہی ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پہلا پارہ یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے اور مکہ ہی کے اندر مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ صورت اجمالی طور پر قرآن کریم کے تمام مضامین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 مضامین کو بیان کیا گیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کے اندر یہ تینوں مضامین موجود ہیں۔ مختصراً طور پر سورہ فاتحہ میں ان تینوں مضامین کو رکھا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 3 مضامین کو بیان کرنے کے بعد 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ ایک وہ گروہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن میں انبیاء علیہم السلام بھی داخل ہیں، نیک صالحین اور مومنین بھی داخل ہیں، اور دوسرا گروہ وہ گروہ ہے جو مغضوب علیہم ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا۔ یہ وہ گروہ ہے جس کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا، یہ گروہ یہود کا گروہ ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ گروہ ہے جن کے پاس نہ علم تھا اور نہ ہی عمل تھا، یہ ضالین کا گروہ ہے، گمراہوں کا گروہ، اور یہ عیسائیوں کا گروہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مختصراً طور پر انسان کو دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ انسان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کر کے انسان کو بتا دیا کہ اگر سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن موجود ہے، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد محترم سامعین کرام سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے اور ہجرت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات ان عرب کو چیلنج تھا جو کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے تو تم بھی تو فصیح و بلیغ ہو، عربی زبان کو جاننے والے ہو، عربی زبان پر عروج رکھنے والے ہو، عبور رکھنے والے ہو، تو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کے دکھاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ جو پکے اور سچے مومن ہیں، دوسرے وہ جو پکے اور سچے کافر ہیں، اور تیسرے وہ جو منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر مومنین کی 5 صفات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں ایمان بالغیب ہے، یعنی ان چیزوں پر ایمان لانا، ان دیکھے ان چیزوں کو مان لینا، حس جن کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت جو بیان کی ہے وہ اقامت صلاح ہے، کہ مومنین اقامت صلاح نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مومنین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ مومنین باقی سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور 5ویں اور آخری صفت مومنین کی جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مومنین آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ایک دن انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 آیات میں مومنین کا تذکرہ کرنے کے بعد 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر کیا ہے۔
13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر کیا ہے، اور منافقین کے 12 صفات اللہ تعالیٰ نے 12 اوصاف بیان کیے ہیں تاکہ مسلمان اس سے بچ سکیں اور مسلمان ان صفات کو، ان اوصاف کو اختیار کرنے سے پرہیز کریں، جن میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بلا شعور ہے یعنی عدم شعور ہے، قلبی بیماریاں، حسد، بغض اور کینہ ہے، استہزاء ہے احکام الہی کا، مومنین کا، اور اسی طرح منافقت ہے اور سفاہت، بے وقوفی ہے، احکام الہی کا استہزاء ہے۔ تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ منافقین کی اس روش سے مسلمان جو ہیں وہ بچ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی عبادت پر دلائل دیے ہیں، توحید پر دلائل دیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا ذکر ہے، جو ازل سے حق و باطل کے درمیان کشمکش کی عکاسی کرتا ہے، اور ازل سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انسان چونکہ اللہ کا خلیفہ ہے اس دنیا میں، تو انسان ہی کا یہ ذمہ داری ہے، انسان ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بڑا طویل، ویسے تو قرآن کریم میں بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے بنی اسرائیل کا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں انبیاء کا بھیجنا، بنی اسرائیل کو ایمان سے اور توحید سے سرفراز فرمانا، بنی اسرائیل پر دنیاوی نعمتوں کی فراوانی، بنی اسرائیل پر بادلوں سے سایہ، آسمان سے من و سلوہ کا اترنا، اور اسی طرح فرعون سے نجات، اور بہت سارے انعامات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ آخر میں بنی اسرائیل کے اس ناشکری کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ ان پر کتنے انعام ہوئے لیکن انہوں نے کس طرح ناشکری کی، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا، اسی طرح توحید کے عقیدے سے پھر گئے اور بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اسی طرح دیگر واقعات جو آئے، ان کے پاس جب من و سلوہ آیا تو انہوں نے ناشکری کی، اور اسی طرح میدان طور سینا کے اندر بھی اور باقی جگہوں پر بھی انہوں نے نافرمانی کی، اور شہر اریحہ جس کے اندر انہیں جھک کر داخل ہونے کا کہا گیا تھا وہاں پر بھی متکبرانہ روش اختیار کی، اور اسی طرح بہت سارے چیزوں کا انکار کیا اور بہت ساری نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، ابراہیم تو دین حنیف پر قائم تھے، ابراہیم دین حنیف کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ لہٰذا اگر تم کہتے ہو کہ جنت میں یہودی جائیں گے یا تم کہتے ہو کہ جنت میں نصرانی جائیں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو حنیف ہوگا، ابراہیم کی طرح مسلم ہوگا، تمام ادیان باطلہ سے اللہ کی طرف، دین اسلام کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، اگر ان سے یہ اسی طرح، اگر جس طرح تم ایمان لے آئے ہو سابقہ پیغمبروں پر اور جس طرح دین اسلام پر تم ایمان لے آئے ہو، اگر یہ اس روش پر چلیں گے تب کامیاب ہوں گے، اگر یہ اس روش پر نہیں چلیں گے تو ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ تو یہ محترم سامعین، ہم نے آپ کے سامنے پہلے پارے کا مختصراً خلاصہ بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔